على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوندہ تجھے پنجتن پاک میں تاریخ کا معصومین کا واسطہ اس بارگاہ کی حفاظت کرنا جس کی تدین اور عائد میں جنہوں نے حصہ لیا ہے انہیں اپنی برکتوں سے سرفراز کرنا مالک جو واسطہ محمد وآل محمد کا یہ بہت قدیم بارگاہ جو آپ سے پیشکار ہو گئی تھی اور مومنین نے بڑی ہمت کر کے اس کی تدین اور عائد کی ہے انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما یہاں عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما تمام برادران کو یہاں موجود ہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما سب کی حاجتوں کے تکمیل فرما ندیم صاحب کو صحت کامل عطا فرما اور ان کے تمام برادران اور اس انجمن کے جتنے افراد ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما ان کے رزق میں وسعت عطا فرما ان کی نسل نو کو آل محمد کے فرمان برداروں کو شمار فرما حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ان کے زیارت کا شرف عطا فرما آج جو میں مباہلہ ہے میرے مالک پنجتن کی خاص عید ہے اس عید کے صدقے میں ہر مومن اور ہر مومنہ کو اس کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما کورونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما آنے والے ایام میں ہم سب کو بہتر سے بہتر عزاداری منانے کی سعادت نصیب فرما زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے کہنے والے زندگی گزار رہے ہیں ان کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما کالورا کے مبنین ملک کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما ان کی حاجتوں کی تکمیل فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بھائی بات پیش کرتا ہوں ہے بہت جلد میں گزارش کروں گا کہ آپ عامر صاحب کی طرف سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار خوشنودی امام زمانہ السلام علیکم والسلام سب سے پہلے ہمارے سننے من کو تاریخ کرام میں گزارش کروں گا مختصر اپنی بات اور محمد وآل محمد صلوات لفظوں کو روانی
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ السلام کی خدمت میں ایک کلام کا شامل شروع. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ مسجد ہوئی کعبہ ہوا. ہے کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. اور سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ کے. سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ کے. تب سے ہے میرا تصور بس یہی ٹھہرا. اور دیکھنا باد فدق کے ہر شجر پر ایک دن. دیکھنا باد فدق کے ہر شجر پر ایک دن. غاسب حق کے جناب سیدہ لٹکا. پڑھ کر کیا ہے خود کو سے حلقہ کیا ہے. پڑھ کر کیا ہے خود کو سے. جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فوقا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف لائیں اور یہ آپ سب کو مبارک. بابا جان صاحب پہلی بار آپ کے ہوا کا رخ بدلنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے. کب دیر لگتی اس کو سمجھنے. ہوا کا رخ بدلنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے. بازی کے پلٹنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے.
پڑی نادے علی میرے پیغمبر نے درے خیبر اکھڑنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے یہ راغب نے کہا جاؤ درے شبیر سے لے لو یہ راغب نے کہا جاؤ درے شبیر سے لے لو یہاں اولاد ملنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے یہاں اولاد ملنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے خود باتیں کہ زینب نے ثابت کر دیا خود باتیں کہ زینب نے یہ ثابت کر دیا تختر تاج چھننے میں بھلا کب دیر لگتی ہے یہ تختر تاج چھننے میں بھلا کب دیر لگتی ہے علی کے ایک اشارے نے یہ دنیا میں کو سمجھایا علی کے ایک اشارے نے زمانے میں کو سمجھایا اس سورج کے پلٹنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے یہ سورج کے پلٹنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے جب ہو جائے فہیم پر عطائے فاطمہ زہرا جب ہو جائے فہیم پر عطائے فاطمہ زہرا تو پھر اشعار لکھنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے تو پھر اشعار لکھنے میں بھلا کب دیر لگتی ہے بیٹھے ہماری اسپتال میں قریب پہنچ رہی ہے میں گزارش کروں گا صدر انجمن جناب شاہد رضا صاحب سے اس واقعے کرائیں اور جناب شاہد رضا صاحب اور محمد وآل محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لیتے تیاری کرتا ہے محسن مکرم علامہ سید جعفر علیہ صاحب اور اکیل انجمن جعفر سڑھارا محسن سالمین کا حاضری مسئلہ ہے میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور مجلس سے انتظامیہ انجمن جعفر سڑھارا کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد والے محمد کے صدقے سے آپ کو سب کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بارگاہ جعفریہ ساڑھورا کو بالکل نئی شکل دے دی گئی جسے ہم نے تزئین و آرائش امام بارگاہ 2021 سے ہمیشہ یاد رکھے اور قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی اس تختی نقاب کشائی کے بعد اس تاریخ میں 4 چاند بھی لگ جائیں گے ایک حادثہ الیکٹریکل شارٹ سرکٹ سے ہوا تو آپ سب بہتر جانتے ہیں عمارت کو اندر سے اور باہر سے اتنا کالا کر دیا تھا کہ یہ عمارت پہچان میں بھی نہیں رہی لیکن اراکین انجمن اور دیگر مخلص مقیم حضرات کے تعاون سے
ना सिर्फ मुनव्वर नजर आ रही है बल्कि ये इलाके के नवातरात में शुमार की जाएगी। मैं अपनी जानिब से और अंजुमन की मजलिस इंतजामिया की जानिब से तमाम ख़वातीन और हज़रात का इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ जिन्होंने इस काविश में तामे दरमे कदमे सुगन हमारी मदद फरमाई, जिसकी वजह से अय्याम अज़ाज़ सैयद शुहदा से कब्ल आज इमारत मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हो चुकी है और आप सबकी मौजूदगी से ये रौनकें बाहर होने का आगाज हो चुका है। रूह पर मोहम्मद वाले अल्लामा साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं चंद बातें आप लोगों के गोल करना चाहता हूँ जो अंजुमन की तारीख से वाबस्ता। ये शायद हमारे बुजुर्गों को अपने बुजुर्गों के रहे थे ज़्यादा, तो एक आध, बाकी तो हम सब मिलके इस अंजुमन की रन कर रहे हैं। ये अंजुमन 1936 में दिल्ली में कायम हुई थी और 1936 में जो सौदागरी से हमारे बुजुर्ग दिल्ली जाया करते थे नौकरी और रोजगार के सिलसिले में, उन्होंने ये अंजुमन कायम की और जब वो 5 मुहर्रम को वहाँ दिल्ली में जुलूस निकालने के बाद फिर वापस सौदागरी में 6 मुहर्रम का जुलूस निकालते थे और 6 मुहर्रम और 7, 8, 9 और 10 करने के बाद वापस वो दिल्ली नौकरियों में अपने चले जाएंगे। तो ये बहुत सारे हमारे बच्चों को ये बात पता ना होगी, तो मैंने आज के तकरीब का फायदा उठाते हुए कि आप सबके गोल गुजार आप लोग जहनों में रखें कि हमारी अंजुमन जो है वो मरकजी जुलूस की परमिट हो जाए 10 मुहर्रम। इस लिहाज से हमें अपनी तारीख का पता होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया, 48 में परमिट ले लिया था जुलूस का और वो जो आज तक रिन्यूअल होता चला। तो मैं इस तकरीब से फायदा उठाते हुए आप लोगों को ये बात बोलूँगा। मैं आपके और मोहतरम जाफर साहब के दरमियान ज़्यादा मुखर नहीं होगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि खुदावंद करीम 14 मासूमीन के सब के इस कार खैर में हर तरह की मामलात करने वालों को अजर अजीम अता फरमाए और इनकी तौफीक़ात में रोज़ बरोज़ इजाफा फरमाए। हम किबला रज़ी जाफर नकवी साहब के बेहद ममनून हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। वस्सलाम। हमारे पंचतन से है, हमारे पंचतन से है सारे जहाँ का नूर, उन सब में मोहतरम हुए खैरुन्निसा का नूर। हमारे पंचतन से है सारे जहाँ का नूर, उन सब में मोहतरम है खैरुन्निसा का नूर। बाबा हो, नूरे ऐन हो, सरताज और खुद, बाबा हो, नूरे ऐन हो, सरताज और खुद, सब मिल गए तो लगता है जैसे खुदा का नूर। सब मिल गए तो लगता है जैसे खुदा का नूर। मैं ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहता, 4 मिसरे और पेश करके मैं आपको आगाज है अब जिक्र रिसालत में आपसे। इससे पहले मैं अल्लामा साहब को जिक्र की दावत दूँ, 4 मिसरे इसी आगाज है अब जिक्र रिसालत में आपसे। माहौल की वुज़ू करो अर्के गुलाब से, माहौल की वुज़ू करो अर्के गुलाब से। जन्नत की जो मालिक ने हुई सैयदा ज़हरा, दूसरे विषय में बहुत गौर कीजिएगा और बहुत महसूस हो गया। जन्नत की जो मालिक ने हुई सैयदा ज़हरा, मालिक ने बनाए हैं अली किस हिसाब से, इस हिसाब से। जन्नत की जो मालिक है हुई सैयदा ज़हरा, सब लोग सोचते थे किस तरह बनाया है। मालिक ने बनाए हैं अली के हिसाब से। शुक्रिया अदा करते हुए भी आपके तहे से शुक्र अपनी जानिब से भी और दरख्वास्त गुजार हूँ कि इस मौके पे अता फरमाए। अल्लामा रज़ी साहब बाबा दे बुलंद नारे सलावत।
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی البدری العربی الآخری سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الی یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین برحمتہ محمد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بس اس طرح کی مبارکہ جو ہمارے سال کی آخری عید بھی ہے اور یہ پنجتن کے خاص عید ہے اور اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تبدیل نارائن کے فیصلے میں یہ مبارکہ انتہائی کارونا ہو گئی تو جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا کام میں دینا میں قدر میں سفر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے سرفراز کرے ہمارے محترم نائب صاحب نے بڑی اچھی بات کی اس کی تاریخ آگے سامنے پیش کرنے کے 1936 سے سلسلہ پایا مطلب خانہ پاکستان کا کئی جگہوں پر آپ کے خاروگاہ کے مومنین ہیں کسی طرح سے آپ تعلیم میں بھرپور حصہ لیتے ہیں جو خیال ہے کہ گجرات والا میں علی کو لکھا کرنی آپ کی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور جب بھی میں گیا ذکر کیا کہ یہ انجمن مسلسل یہ اردو کی طرف لا کے فروغ میں حصہ لیتی ہے اسی طرح سے مختلف شہروں میں آپ کے لوگ موجود ہیں اور ان کے خاص شناخت ہے ان کا خاص انداز ہے اور خاص لگاؤ ہے علی اور اولاد علی سے یہ باریاں جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا حقیقت یہ ہے کہ اب جو اس کی رونق ہے اور اس کو اس کی بدین آرائش ہے یہ بے بہا قیمت کے ہاں کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ سب نے مل کر حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بہترین نعمتوں سے سرفراز کرے گا کائنات میں سب سے پہلا خانہ خاتون جنت جنت فاطمہ الزہرا صلی قائم کیا تھا جسے بیت الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں تاکہ اپنے باپوں کو کلیا کر سکے ہمارے سارے اللہ خانے میں ہیں وہ اسی کی بنیاد پر یہ سارے اللہ خانے اور سب جانتے ہیں کہ اداری کی بنیاد ثانیہ بہرہ جلال الجلال کبریٰ صلی اللہ علیہ آپ کے جنوں کے پاس 1948 سے لائسنس موجود ہے یہ پتہ ہے 1948 سے 10 برس کے روز لائسنس موجود ہے الحمدللہ ہر سال یہ بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ ضرور ہر سال برآمد ہوتا ہے انشاءاللہ ایک طرح برآمد ہوگا دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں ہمارے ضرور زندہ رہیں گے اداکاری زندہ رہے گی عباس کا عالم زندہ رہے گا حسین کا پرچم بلند رہے گا ضرور پڑھتے محمد والا یہ جو آج عید ہے یہ سال کے آخری ہے ماہ ذی الحجہ میں 3 عیدیں عید قربان ذی الحجہ عید غدیر 18 ذی الحجہ جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق
دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ کے اسلام سے راضی ہوئی۔ اور دستے پیغمبر پر علی نظر آئے، پیغمبر کے بعد بڑی جملہ نظر آیا کہ من کنت مولا ہو فہو علی کے مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کائنات کے ہر انسان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہو پیغمبر مولا ہے، لہذا ہر کلمہ گوئی کے لیے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام سرکار تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں تقریباً 62 مارے گئے، 60 سے 12 زیادہ ہے، 62 مارے گئے دشمنوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، معاندین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ان میں کچھ قتلے کہے جاتے ہیں جن میں خود سرکار تشریف لے گئے ہوں، کچھ سریے کہے جاتے ہیں جس میں پیغمبر نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اندازہ کہ ایک سریہ کی 8 برس کی مدت ہجرت سے لے کے فتح مکہ، 8 برس کی مدت میں 60 سے زیادہ معرکوں کا سامنا کیا، تو کس قدر مشکل حالات میں یہ دین پروان چڑھا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس کا کامل خالوت بنانے کے صحیح کرنے کا 60 سے زیادہ مارا ہے۔ ان میں غیر معصوم بھی شامل ہوتے تھے، معصوم بھی شامل ہوتے، معصوم تو تھے سرکار دو عالم اور مولا کائنات، باقی سب غیر معصوم ہوتے۔ یہ مباحثہ واحد مارے گا جس میں کوئی غیر معصوم شامل ہی نہیں۔ گویا اللہ نے اہتمام کیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، عیسائیت پر غلبے کے لیے جو قافلہ چلے اس میں کوئی غیر معصوم شامل نہ ہو۔ اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب جناب سیدہ کا بیٹا حق کا پرچم لے کر خانہ کعبہ سے چلے گا، بیت المقدس میں یہودیوں سے جنگ ہوگی اور پھر ساری دنیا میں دین اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ ہم لوگ انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر میں 9 بھی دیکھیں گے، خانہ کعبہ میں اشہد ان امیر المومنین کی اذان بھی سنیں گے اور ساری دنیا میں ماتم تبدیل کی سطح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ضرور آئے گا اس نے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ مشہور فرمانے کہ یمنع الارض قسطا وانت کما ملئت الظلم والجور، جب یہ دنیا ہر طرف سے ظلم و جور سے بھر جائے گی اللہ اسے بھیجے گا جو دنیا سے ظلم کو بچانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے۔ تو میں آپ حضرات مبارک پیش کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پالنے والے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین غنیم کا واسطہ، تمام ائمہ طاہرین کا واسطہ، اس بارگاہ کی حفاظت فرما، اس انجمن کی حفاظت فرما۔ انجمن کے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات پیدا فرما، انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہماری نسل نو کو بھی آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما۔ میرے مانے کی بچے بھی یہاں موجود ہیں، ان کا مستقبل روشن کرا دے، انہیں آل محمد کا فرما بردار کرا دے، جوانوں میں جذبے کو بیدار کروا، بزرگوں کی سرپرستی کو برقرار رکھا۔ اے میرے مالک جہاں جہاں ساڈورا کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اپنی رحمتوں، نعمتوں، سعادتوں سے مالا مال فرما، عطا خانے کی حفاظت فرما۔ اس تدین آرائش میں جتنے دی جس نے دی جس حیثیت سے حصہ کیا ہے اسے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما، ان کے شکار خیر کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ یہاں سے آل محمد کے علوم کی نشر شاہ کے اسباب فراہم فرما، یہاں بہتر سے بہتر عزاداری مزدور کربلا کے اسباب فراہم فرما۔ یہ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں ان سب کو ان کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار فراہم فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں اضافہ فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ کامنے والے ہم سب سے شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، ان کی اولاد کا غم منانے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے حجت خدا کے ظہور میں
تعمیر فرما، ہمیں ان کے فرما برداروں میں شمار فرما۔ اے میرے والد ہمارے عزت اللہ خالے کی اور تمام اللہ خانوں کی حفاظت فرما، دشمن قوتوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرمانا، حسینیت کے پتھر کو ساری دنیا میں پلٹ فرمانا، جنت البقیع کی کاملینوں کے اسباب فراہم فرمانا، تمام مقدس مقامات کی رونق کو بحال فرما، کورونا وائرس سے ساری دنیا کو محفوظ فرما۔ میرے مالک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ تحریک کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پہلے عبیدہ ہوا پھر ہو گئی غدیر، یوں ہو گیا افق پہ عبیدہ بلا کا نور۔ عام مومن و مومنات کی دعاؤں کے ساتھ مولانا صاحب سے دعا فرمائی کہ رب کریم اس بلا کے نور ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ آج کی محفل کا اختتام ہوتا ہے اور اب ایام عزا کی تیاری کے لیے تمام عزاداران سے، تمام اراکین انجمن سے سب سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں اور محمد آل محمد صلوات۔ يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر شهيد الرياح، السلام عليك أسيران كوفة وشام ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قائم الكفر والطغيان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، سيدي جل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من إحسانك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته۔